دوستوں کی خدمت میں محمد خورشید خان کا اردو ادب سے آداب۔ دوستو آج نیٹ کے لیے میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جو بہت ہی اہم سوالات پر مبنی ہے۔ دوستو میں اچھے سوالات آپ کے لیے لے کر آؤں گا، لیکن آپ ہماری ویڈیو سے جڑے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے گا۔ چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی وقت ہی سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو بھی پش کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوالات کافی ہیں دوستو اور میں سوالات کو آپ کو سمجھاتے ہوئے بتاؤں گا۔ آئیے سب سے پہلا سوال ہے، شاعری کی کون سی صنف داستان سے قریب ہے؟ مرثیہ ہے، مثنوی ہے، قصیدہ ہے یا طویل نظم ہے؟ تو دوستو یہ ہے مثنوی، نوٹ کر لیجئے گا آپ، مثنوی ہے یہ۔ اور اس کا دوسرا سوال ہے، میر امن نے باغ و بہار کس شہر میں تصنیف کی تھی؟ میر امن نے باغ و بہار کس شہر میں تصنیف کی تھی؟ تو دلی، لکھنؤ، کلکتہ، لاہور۔ صحیح جواب ہے کلکتہ۔ کلکتے میں یہ کتاب لکھی تھی اور یہ کتاب فارسی سے اردو میں ترجمہ کی گئی تھی۔ 1801 میں میر امن نے لکھنا شروع کیا اور 1802 میں مکمل کی اور اس کا تاریخی نام رکھا گیا باغ و بہار، اور 1803 میں پہلی بار ہندوستانی پریس کلکتے سے شائع ہوئی۔ اور یہ کتاب کس کی فرمائش پر لکھی گئی تھی؟ یعنی باغ و بہار کس کی فرمائش پر لکھی گئی تھی؟ تو باغ و بہار لکھی گئی تھی جان گلکرسٹ کی فرمائش پر میر امن نے لکھی تھی۔ سبرس کس کی تصنیف ہے؟ سبرس دیکھیے نصرتی کی ہے، وجیہی کی ہے، قطب شاہ کی ہے یا مقیمی کی ہے؟ تو صحیح جواب آپ کا ہے یہ وجیہی کی ہے۔ کس کی ہے؟ وجیہی کی، ملا وجیہی کی ہے۔ ملا وجیہی کی یہ کتاب ہے، ملا وجیہی نے یہ 1635 میں لکھی تھی۔ اس کا سوال دوسرا اس طرح سے بھی آ سکتا ہے کہ سبرس کو ملا وجیہی نے کس سن میں تصنیف کی تھی؟ تو 1635 میں کی تھی۔ ملا وجیہی نے سبرس کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ تو عبداللہ قطب شاہ کے فرمائش پر لکھی تھی اور عبداللہ قطب شاہ کے ہی عہد میں لکھی گئی تھی۔ اور اردو کی پہلی نثری داستان کون سی ہے؟ تو یہ بھی جواب ہے کہ یہ سبرس ہی ہے۔ سبرس میں چھوٹے بڑے 76 کردار ہیں دوستو، یاد رکھنا ہے۔ چوتھا سوال آتا ہے آپ کا، مہر نگار کس داستان کا کردار ہے؟ باغ و بہار کا ہے، فسانہ عجائب کا ہے، سبرس کا ہے یا امیر حمزہ کا ہے؟ تو جواب دیجیے گا یہ فسانہ آزاد کا ہے۔ فسانہ آزاد کس کی تصنیف ہے؟ فسانہ آزاد ہے رجب علی بیگ سرور کی ہے۔ فسانہ عجائب کا تخلیق کار کون ہے؟ تو جواب دیجیے گا رجب علی بیگ سرور ہیں۔ اور فسانہ عجائب کس سن میں شائع کی گئی تھی؟ 1843 میں فسانہ عجائب تخلیق کی گئی تھی اور اس کے مصنف ہیں رجب علی بیگ سرور۔ اردو کا پہلا ناول نگار کون ہے؟ اردو کا پہلا ناول نگار ہیں دوستو، یہ اگلا سوال ہے، دیکھیے اردو کا پہلا ناول نگار کون ہے؟ تو نذیر احمد ہیں اردو کے پہلے ناول نگار۔ اور پہلا ناول کون سا ہے ان کا؟ مرات العروس۔ مرات العروس اردو کا پہلا ناول ہے اور نذیر احمد کا بھی اردو کا پہلا ناول ہے جو 1869 میں پہلی بار شائع ہوا تھا۔ مرزا محمد ہادی رسوا کا ناول کا نام بتائیے؟ گودان ہے، میدان عمل ہے، امراؤ جان ادا اور ابن الوقت ہے۔ دیکھیے یہ چاروں دیے ہوئے ہیں اور چاروں ہیں گودان پریم چند کا ہے، میدان عمل پریم چند کا ہے، ابن الوقت جو ہے مولوی نذیر احمد کا ہے۔ اب بچ جاتا ہے امراؤ جان ادا، تو یہ امراؤ جان ادا محمد ہادی رسوا کا مشہور ناول ہے۔ اگلا سوال ہے، امراؤ جان کا بچپن کا نام کیا تھا؟ یعنی امراؤ جان کا جو نام تھا اس کا اصل نام کیا تھا؟ سوال کسی بھی طرح سے آ سکتا ہے لیکن جواب ایک ہی ہے، اس کا جواب ہے امیرن۔ امیرن اس کا اصل نام تھا۔ اگلا سوال آتا ہے دوستو، یہ چلیے چلتے ہیں، اب آتا ہے میدان عمل۔ میدان عمل کس کی تصنیف ہے؟ تو جواب دیجیے گا میدان عمل جو ہے یہ پریم چند کا بہت مشہور ناول ہے اور یہ 12واں ناول ہے پریم چند نے جو لکھا تھا، 12واں ناول۔ پریم چند نے 12واں ناول کون سا لکھا؟ سوال اگر ایسا آتا ہے تو میدان عمل لکھا تھا۔ میدان عمل کس سن میں شائع ہوا؟ 1936 میں شائع ہوا۔ میدان عمل کا موضوع کیا ہے؟ یہ بھی سوال آتا ہے، تو موضوع ہے ہندوستان کی جد و جہد آزادی، یعنی آزادی کے لیے آپ نے جو قدم بڑھایا تھا اس میں یہ میدان عمل ناول لکھا تھا۔
اب آتا ہے نواں سوال ہے دوستو، مس مالتی کس ناول کی کردار ہے؟ گودان۔ گودان ناول پریم چند کا آخری ناول ہے جو 1936 میں شائع ہوا۔ پریم چند کا آخری ناول کون سا ہے بتائیے؟ گودان ہے۔ گودان کا موضوع کیا ہے؟ ہندوستانی کسانوں کی بدحالی اور ان کی محنت کا استحصال، یعنی جو محنت کرتے تھے ان کو اچھی طرح سے نہیں دیکھا جاتا، بڑی گری ہوئی نظروں سے دیکھا جاتا تھا، ان کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا۔ اردو افسانہ کس دور کی پیداوار ہے؟ یہ سوال ایسے آ جاتا ہے کہ اردو افسانہ کس صدی میں لکھا گیا تھا، یعنی کس صدی کی پیداوار ہے، تو آپ کا جواب ہوگا دوستو یہ جیم والا ہے، 19ویں صدی۔ 19ویں صدی کی یہ پیداوار ہے۔ اردو کا پہلا افسانہ نگار کون ہے؟ تو سر سید احمد خاں ہیں، راشد الخیری ہیں، پریم چند ہیں، کرشن چند ہیں۔ تو جواب دیجیے گا پریم چند ہیں۔ اور کون سا ہے سب سے پہلا افسانہ؟ دنیا کا سب سے انمول رتن۔ دنیا کا سب سے انمول رتن، سب سے انمول رتن۔ اور پریم چند نے سب سے پہلا افسانہ کس سن میں لکھا تھا؟ تو جواب دیجیے گا 1904 میں لکھا تھا، اور یہ شائع ہوا تھا 1908 میں، یعنی 4 سال بعد جب ان کا سب سے پہلا افسانوی مجموعہ سوز وطن شائع ہوا تو اس میں یہ افسانہ شامل تھا۔ سوز وطن 1908 میں یہ مجموعہ شائع ہوا تھا۔ اب آتے ہیں، خاکا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ دوستو یہ شعر بہت آتا ہے اور بہت ہی زیادہ آتا ہے، اس کو بھی آپ نوٹ کریے گا اور یاد رکھیں یہ شعر کس کا ہے۔ تو جواب دیجیے گا یہ میر انیس کا ہے۔ مرزا دبیر کا بھی نام دیا، مرزا خلیل کا بھی دیا اور دلگیر کا بھی دیا۔ 13واں سوال ہے، اردو ادب کی تنقیدی تاریخ کس کی تصنیف ہے؟ یہ 13ویں سوال کا جواب ہے اعجاز حسین کی ہے دوستو۔ اعجاز حسین نے اس کتاب کو لکھا تھا۔ اب آپ کے پاس ہے یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ اردو کا فرانسیسی عالم کون ہے؟ گلکرسٹ ہے، گارسان دتاسی ہے، اور جان پیلین ہے، یا کیٹلر ہے؟ تو جواب دیجیے گا دوستو یہ ہے گارسان دتاسی، اردو کا فرانسیسی عالم یہ ہے گارسان دتاسی۔ ماگدی کس علاقے میں بولی جاتی ہے؟ 15واں سوال ہے، ماگدی کس علاقے میں بولی جاتی ہے؟ تو یہ بولی جاتی ہے صوبہ بہار میں بولی جاتی ہے، جیم والا۔ یہ جواب بالکل صحیح ہے۔ میں کم وقت کی وجہ سے چاروں آپشن نہیں بول رہا ہوں دوستو، آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، دیکھ لیجئے گا، اور کہیں کہیں میں بول بھی رہا ہوں۔ دوستو اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسی وقت ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پش کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ اگلا سوال ہے یہ 16واں ہے، اردو میں تنقید کا وجود معشوق کی مہم کم رہے، کس کا قول ہے؟ یہ 16واں سوال ہے، کس کا قول ہے؟ تو یہ ہے کلیم الدین احمد کا قول ہے۔ شعر العجم کس کی تصنیف ہے؟ شبلی نعمانی کی ہے، حالی، آزاد یا سر سید کی ہے؟ تو جواب ہے آپ کا شبلی نعمانی کی ہے، یہ الف والا۔ حالی نے سب سے کارآمد کس صنف کو کہا ہے؟ اگر یہ سوال آتا ہے کہ حالی نے سب سے کارآمد کس صنف کو کہا ہے، یا حالی نے شاعری میں کس صنف سخن کو سب سے زیادہ عزت دی ہے، تو وہ ہے مثنوی۔ کون سی ہے؟ وہ ہے دوستو مثنوی۔ مثنوی کو انہوں نے سب سے زیادہ پسند کیا تھا۔ شبلی عرب میں شاعری کی ابتدا کس صنف سے مانتے ہیں؟ مثنوی سے، غزل سے، قصیدے سے یا مرثیے سے؟ تو اس کا جواب ہے دوستو یہ مرثیے سے، دال والا بالکل صحیح ہے۔ 20واں سوال ہے، آب حیات کا مصنف کون ہے؟ ابوالکلام آزاد ہیں، محمد حسین آزاد ہیں، سرشار ہیں یا حالی ہیں؟ تو جواب دیجیے گا محمد حسین آزاد ہیں آب حیات کے مصنف۔ انجمن پنجاب کے مشاعرے میں جدید اردو شاعری کی بنیاد کس نے ڈالی؟ تو اس کا بھی جواب محمد حسین آزاد ہیں اور حالی ہیں، دونوں نے ہی مل کے ڈالی تھی۔ 21واں سوال ہے، سائنٹیفک تنقید کا بانی کون ہے؟ تو جواب دیجیے گا آپ دوستو یہ لینن ہے، بے والا لینن ہے سائنٹیفک تنقید کا بانی۔ اور سائنٹیفک سوسائٹی کا بانی کون ہے؟ تو جواب دیجیے گا سر سید احمد خاں ہیں۔
22वां सवाल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद का क्या नाम है? मोहम्मद हुसैन बाकर हैं या मोहम्मद आज़म है, ज़काउल्लाह हैं और नज़ीर अहमद है। तो अलिफ वाला मोहम्मद हुसैन बाकर हैं दोस्तों। और मोहम्मद हुसैन बाकर ने अखबार भी निकाला था सैयदुल अखबार के नाम से। 23वां सवाल है, आब हयात कितने अदवार में मुनक़सिम है, या आब हयात को कितने दौर में तकसीम किया जाता है? सवाल अलग अलग हैं और जवाब एक ही है, 3, 4, 5, 6। तो जवाब दीजिएगा 5 अदवार में तकसीम किया जाता है। आज़ाद की कौन सी किताब तालीम निस्वां से ताल्लुक़ रखती है? आब हयात, सुखनदान फारिग, नसीहत का किरण फूल और नेरंगे ख्याल। तो जवाब दीजिएगा जीम वाला, नसीहत का किरण फूल। 25वां सवाल है, हाली किसके शागिर्द थे? हाली किसके शागिर्द थे? दाग के थे, ज़ौक़ के थे, मोमिन के थे। तो जवाब है गालिब के शागिर्द थे हाली। 26वां सवाल है दोस्तों, हाली किस कॉलेज में मुदर्रिस थे? दिल्ली कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, एंग्लो अरबिक स्कूल और जाकिर हुसैन। तो जवाब है दिल्ली कॉलेज, जो अजमेरी गेट दिल्ली में कायम हुआ था, दिल्ली कॉलेज। इसमें हाली टीचर थे यानी उस्ताद थे। 27वां सवाल है, हाली की नज़्म मद्दोजज़र इस्लाम दूसरे किस नाम से मशहूर थी? यानी हाली की जो नज़्म है मद्दोजज़र इस्लाम, इसको और किस नाम से बोला जाता है? तो जवाब दीजिएगा मुसद्दस हाली। और मुसद्दस हाली यानी मद्दोजज़र इस्लाम किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? तो ये सर सैयद अहमद ख़ान ने फरमाइश की थी मौलाना हाली से लिखने के लिए। तो मौलाना हाली ने सर सैयद की फरमाइश पर मद्दोजज़र इस्लाम ये नज़्म लिखी थी। मवाज़ना अनीस व दवीर किसकी तसनीफ़ है? तो आपका जवाब होगा ये शिबली नवानी की तसनीफ़ है, मवाज़ना अनीस व दवीर। इसमें मवाज़ना किया है उन्होंने, यानी इसका मुकाबला किया है कि अनीस की शायरी में क्या है और दबीर की शायरी में क्या है, और इसका तनक़ीदी जायज़ा लिया है। अगर ये कहा है कि मवाज़ना अनीस व दबीर का मौजू क्या है, तो ये है तनक़ीदी किताब। 30वां सवाल है, हाली ने 3 शर्त को शायरी के लिए ज़रूरी करार दिया है। नीचे दी गई शर्तों में कौन सी सही नहीं है शर्त? तख़य्युल है, मुताला कायनात है, मुशाहिदा है और याददाश्त है। तो कौन सा है? तो ये बे वाला है, मुताला कायनात। इसको सही नहीं कहा है उन्होंने। 31वां सवाल है, हाली ने शेर के लिए कौन सी 3 खूबियाँ करार दी हैं? तो जवाब है ये जीम, सलासत, रवानी, बेसाख्तगी। 32वां सवाल है, गज़ल नीम वहशी सिनफ़े सुखन है, ये किसने कहा है? यानी ये कौल किसका है? मीर तक़ी मीर, कलीमुद्दीन अहमद, रशीद अहमद सिद्दीकी या हाली? तो सही जवाब है कलीमुद्दीन अहमद का ये कौल है। तरक्की पसंद अदब सिर्फ इश्तहार बाजी है, किसके अल्फाज हैं? ये कौल ही है, इसको कौल के लिए या अल्फाज के लिए? तो ये इसका सही कौल है, जिसने लिखा है ये है मोहम्मद अहसन फ़ारूक़ी ने। तनक़ीद व तहक़ीक़ ज़हन इंसानी की 2 मुख्तलिफ़ तहरीकें हैं, ये बात किसने कही है? मोहम्मद अहसन फ़ारूक़ी ने कही है, कलीमुद्दीन अहमद ने, इबादत बरेलवी ने या मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इस बात को कहा है? ये सही जवाब है अलिफ वाला, मोहम्मद अहसन फ़ारूक़ी ने इस बात को कहा है। किसने कहा है? मोहम्मद अहसन फ़ारूक़ी ने। ठीक है, क्या है ये? यानी तारीख़ी कारनामा है, तहक़ीक़ी कारनामा है, मंजूम है, तनक़ीदी कारनामा है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सर सैयद की ये तहक़ीक़ी कारनामा है। तहक़ीक़ी कारनामा है, तारीख़ी कारनामा भी है इनका ये, और सवाल ये दोनों तरफ से सही होता है, लेकिन तहक़ीक़ी कारनामा है क्योंकि इसका मौजू है तारीख़ी इमारतें। आसार सनादीद का मौजू क्या है? तारीख़ी इमारतें हैं। कहाँ की तारीख़ी इमारतें इसमें पेश की गई हैं? दिल्ली की तारीख़ी इमारतों का जिक्र किया गया है आसार सनादीद में, और आसार सनादीद 1847 में पहली बार शाये हुई। आसार सनादीद के मुसन्निफ़ कौन है? सर सैयद अहमद ख़ान हैं। 36वां सवाल, तनक़ीद शेरुल अजम का मुसन्निफ़ कौन है? शिबली नोमानी, हाली, ज़काउल्लाह, प्रोफेसर महमूद शीरानी। तो सही जवाब है अलिफ, शिबली नोमानी की है शेरुल अजम। काजी अब्दुल वदूद का जिक्र किस हैसियत से होता है? 37वां सवाल है, ये नाक़िद
محقق، شاعر یا افسانہ نگار کی حیثیت سے ہوتا ہے؟ تو صحیح جواب ہے یہ محقق تھے اور محقق کی حیثیت سے ان کا ذکر ہوتا ہے۔ اردو شہ پارے کا مصنف کون ہے؟ قاضی عبدالودود۔ زبان اور علم زبان کس نے لکھی ہے؟ قاضی عبدالودود، محی الدین قادری زور، عبدالقادر سروری اور حالی۔ تو اس کا صحیح جواب دیجیے محی الدین قادری زور ہیں۔ اگلا سوال ہے دوستو، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور اکثر یہ امتحان میں آتا رہتا ہے آپ کے نیٹ میں۔ پنجاب میں اردو کس مصنف کی تخلیق ہے؟ یا پنجاب میں اردو کا مصنف کون ہے؟ یا پنجاب میں اردو اس موضوع سے کتاب کس نے لکھی تھی؟ تو جواب دیجیے گا محمود شیرانی نے لکھی تھی۔ یہ دال والا ہے دوستو، محمود شیرانی کی یہ تصنیف ہے پنجاب میں اردو۔ اب دوسرا سوال اسی موضوع پر ہے کہ پنجاب میں اردو کے مطابق اردو زبان کا گہوارہ کون سی جگہ تھی؟ یعنی کون سی جگہ بتائی گئی تھی پنجاب میں اردو زبان کا گہوارہ کس جگہ کو بتایا گیا تھا؟ اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ تو جواب دیجیے گا پنجاب، یعنی پنجاب میں اردو پیدا ہوئی۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ ہے محمود شیرانی کا ہے، یہ قول آتا ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہیں، بہت خاص ہیں، نوٹ کر لیجئے گا آپ۔ بوتقا کس نے لکھی تھی؟ تو بوتقا ارسطو نے لکھی، افلاطون نے، پلیٹون نے یا سقراط نے لکھی تھی؟ تو جواب دیجیے گا ارسطو کی یہ کتاب ہے۔ اور بوتقا کے موضوع بحث کیا ہے؟ فلسفہ ہے، فن شاعری ہے، مرثیہ نگاری ہے یا نثر نگاری ہے؟ بوتقا کا موضوع کیا ہے؟ فن شاعری ہے۔ دوستو بہت ہی خاص سوال ہے۔ بوتقا میں پھر ایک سوال ہے کہ بوتقا میں کس قسم کی شاعری کو افضل قرار دیا گیا ہے؟ کس قسم کی شاعری کو قرار دیا گیا ہے؟ تو جواب دیجیے گا رزمیہ۔ رزمیہ شاعری کو دیا گیا ہے۔ رزمیہ کسے کہتے ہیں؟ جس نظم میں، جس شاعری میں اور جنگ کا احوال ہو وہ رزمیہ مثنوی کہلائی جاتی ہے، رزمیہ شاعری کہلائی جاتی ہے۔ 46واں سوال ہے تذکرہ نکات الشعراء کے مصنف کا نام بتائیے۔ تو جواب ہے میر تقی میر۔ یا یہ سوال آتا ہے کہ اردو کا پہلا تذکرہ کون سا ہے؟ تو نکات الشعراء ہے جو فارسی زبان میں لکھا گیا تھا۔ اور اردو زبان میں سب سے پہلا تذکرہ کون سا ہے؟ وہ تذکرہ ہے گلشن ہند، جس کے مصنف ہیں مرزا علی لطف، جن کا تعلق تھا فورٹ ولیم کالج سے، اور یہ 1801 میں لکھا تھا۔ اور نکات الشعراء جو لکھا گیا ہے 1752 میں فارسی زبان میں میر تقی میر نے لکھا تھا۔ یہ دوستو سوال کئی طرح سے آتا ہے، اس کو آپ یاد رکھیے گا کہ تذکرہ نکات الشعراء کس سن میں شائع ہوا، اور تو آپ بتا دیجیے گا 1752 میں ہوا، اور اس کی زبان کیا ہے؟ تو فارسی زبان ہے۔ 47واں سوال تذکرے اکثر کن کے بارے میں لکھے گئے ہیں؟ یعنی تذکرے نثر نگار یا شعراء کے بارے میں لکھے جاتے تھے، کس کے بارے میں لکھے جاتے تھے؟ تو اس کا آپ کو جواب دینا ہے ہمیں کہ شعراء کے بارے میں لکھے جاتے تھے، یعنی شاعروں کے بارے میں تذکرے لکھے جاتے تھے، نثر نگاروں کے بارے میں نہیں لکھے جاتے تھے۔ اور ہم نے دونوں تذکرے آپ کو بتا دیے، میر تقی میر کا تذکرہ بتا دیا کہ اردو کا پہلا تذکرہ ہے اور جو فارسی زبان میں تھا، اور اردو زبان میں جو پہلا تذکرہ لکھا گیا تھا 1801 میں، وہ تذکرہ گلشن ہند کے نام سے لکھا گیا تھا، اس کے مصنف ہے مرزا علی لطف۔ اسی طرح دوستو اگلا سوال بھی آپ دیکھیں۔ اگلا سوال اگر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ گردیزی کا تذکرہ کس نام سے مشہور ہے؟ تو کس نام سے مشہور ہے؟ تذکرہ ریختہ گویان۔ یہ پہلا والا بالکل صحیح ہے۔ ہندوستانی ادب کی تاریخ کس غیر ملکی ادیب کا لکھا ہوا تذکرہ ہے؟ یہ 49واں سوال ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے دوستو یہ غارثانی دتاسی کا لکھا ہوا تذکرہ ہے۔ اگلا سوال ہے طبقات الشعراء ہند کے مصنف کا نام بتائیے۔ تو یہ ہیں میر حسن ہیں، اور میر حسن کا دوسرا بھی تذکرہ ہے دوستو تذکرہ شعراء اردو۔ تذکرہ شعراء اردو بھی میر حسن کا ہے، اور تذکرے بہت سے لکھے گئے ہیں۔ مصطفیٰ خان شیفتہ نے بھی تذکرہ گلشن بے خار لکھا جو 1834 میں شائع ہوا تھا۔
اسی طرح محمد حسین آزاد نے بھی 1880 میں آب حیات لکھا تھا اور سکندان فارغ بھی یہ تذکرہ ہے محمد حسین آزاد کا۔ دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیے گا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے اور بڑی اہمیت کی حامل ہے اور ہم آپ کی رائے کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ اچھی رائے دیں گے تو ہماری بھی آپ کے لیے بڑی ہمت ہوگی اور ہم روزانہ آپ کے لیے ویڈیو اپلوڈ کریں گے، یعنی آپ کوئی کلاس روزانہ لیں گے۔ اب ایک نئے ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔